بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ ہم پچھلے 2 لیکچرز میں علامہ اقبال کی نظم پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ کے 4 اشعار مکمل کر چکے ہیں، اور آج ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کے باقی 2 اشعار بھی ان کی تشریح کر کے ان کو مکمل کر دیے جائے۔ تو سب سے پہلے میں شعر نمبر 5 پڑھتا ہوں۔ شاخ بریدہ سے سبق اندوز ہو کے تو، شاخ بریدہ سے سبق اندوز ہو کے تو، نا آشنا ہے قاعدہ روزگار سے۔ اس شعر کے مشکل الفاظ ہیں شاخ بریدہ یعنی کٹی ہوئی شاخ، سبق اندوز ہونا سبق حاصل کرنا، نا آشنا نا واقف، قاعدہ روزگار زمانے کا چلن، زمانے کا دستور، زمانے کا قاعدہ۔ سب سے پہلے شاعر اور نظم کے تعارف اور پس منظر پر مبنی کچھ لائنیں بار بار دہرائی جا رہی ہیں، میں پھر ایک دفعہ ان کو پڑھ دیتا ہوں۔ علامہ اقبال اردو کے صف اول کے ممتاز ترین شاعروں میں سے ایک ہیں۔ انہوں نے نظم نگاری پر زیادہ توجہ دی تاکہ قوم تک اپنا پیغام پہنچا سکیں۔ انہوں نے شاعری سے پیغمبری کا کام لیا اور قوم کو خواب غفلت سے بیدار کر دیا۔ اس نظم میں انہوں نے قوم کو اتحاد اور اتفاق سے رہنے کا درس دیا اور ان میں ایک امید پیدا کی۔ اس کے لیے انہوں نے ایک درخت اور اس کی شاخ سے مثال دی۔ اصل میں اس دور میں مسلمانان بر صغیر احساس کمتری کا شکار تھے اور برتر قوموں کو رشک کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ علامہ اقبال نے مسلمانوں کا روشن ماضی اشعار کی صورت میں ان کے سامنے رکھا۔ انہوں نے نظم میں مسلمانوں کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ اگرچہ آج کل مسلمانوں کی حالت نازک ہے اور ان پر خزاں کا موسم چھایا ہوا ہے، لیکن یہ اصول فطرت ہے کہ خزاں کے بعد بہار کا موسم ضرور آتا ہے۔ علامہ اقبال اپنی قوم کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے مسلمان، جس طرح کٹی ہوئی شاخ موسم بہار آنے کے بعد بھی ہری نہیں ہو سکتی، اسی طرح اپنی قوم کو چھوڑنے والا بھی اپنی قوم کے عروج کا حصہ دار نہیں بن سکتا، اور اس کے غیر قوم میں جانے سے اپنی شناخت اور حیثیت بھی مٹی میں مل جاتی ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ مسلمانوں سے بے وفائی کرنے والے شاید اس زمانے کی اس حقیقت سے واقفیت نہیں رکھتے، کیونکہ یہ زمانے کا دستور ہے کہ درخت سے الگ ہونے پر شاخ کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی، اور اسلام سے بے وفائی کرنے والا بھی 2 جہانوں میں برباد ہو جاتا ہے۔ بقول شاعر، اسلام سے جس نے بے وفائی کی، اسلام سے جس نے بے وفائی کی، پایا نہیں میں نے اس کا انجام بخیر۔ انگریزوں کی مادی ترقی ہندوستانیوں کو بہت بھاتی تھی۔ لوگ ان کو رشک کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور ان جیسا بن جانے کی تمنا رکھتے تھے، اس لیے بر صغیر کے لوگ بہت حد تک ان کے رنگ میں رنگ گئے۔ اس چکا چوند میں دینی قدریں اپنی اہمیت کھو رہی تھیں اور پڑھے لکھوں کی کثیر تعداد دین و مذہب کو ایک پرانی اور فرسودہ شے خیال کرنے لگے تھے اور اپنی قوم کے لیے انگریزوں جیسا تمدن اور علم سود مند سمجھتے تھے۔ شاعر نے ایسے لوگوں کو بر وقت ہوشیار کیا اور کہا، دیں ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، دیں ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمہ کا خسارہ۔ یہ نظم بھی ایسے لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے تھی کہ آپ درخت سے الگ ہو کر اس ٹہنی جیسے ہو جائیں گے جو اپنی بقا اور وجود سے محروم ہو جاتی ہے۔ اس لیے
ہمیں اس خدائی فرمان پر چلتے ہوئے اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یعنی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقے فرقے نہ ہو جاؤ۔ عزیز طلبہ، یہ 5واں شعر مکمل ہو گیا۔ اب میں 6واں شعر پڑھتا ہوں۔ شعر نمبر 6: ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ جس طرح میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہر شعر کے تعارف پر مبنی لائنیں، سطریں آپ نے بار بار دہرانی ہے، اسی طرح وہی تعارف پس منظر یہاں بھی لگا دینا ہے، اور اس کے بعد اس شعر سے متعلقہ جو تشریح ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، وہ کر دیتا ہوں اس کی تشریح۔ اس لیے اے مسلمان قوم، درخت اور ٹہنی کی مثال سے سبق حاصل کر اور اپنی قوم کو چھوڑنے یا بے وفائی کرنے سے باز رہے۔ یہ قوم اگر خزاں زدہ درخت کی طرح ہے تو اس کے قصوروار ہم ہیں، ورنہ اسلام خدا کا آخری پیغام ہے اور یہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ باقی سب مذاہب تحریف شدہ ہیں، لیکن اس مذہب کی آسمانی کتاب تحریف اور شک و شبہ سے پاک ہے۔ مسلمان قوم کے بارے میں قرآن مجید کا یہ فیصلہ ہے، ترجمہ: اور تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، تم اچھائی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے منع کرتے ہو۔ علامہ اقبال اپنی قوم سے بہت پر امید ہیں، یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے ایک شعر میں کہتے ہیں: نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ بس قرآن مجید سے دوری اور رسول اکرم سے وفا نہ کرنے کی وجہ سے یہ بھنور میں پھنسی ہوئی ہے۔ وہ بار بار قوم کو جگانے کی کوشش بھی کرتے نظر آتے ہیں۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ اقبال کی زبان میں اللہ تعالیٰ بھی اس قوم سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اس لیے اے مسلمان، شجر اسلام پہ بہار آنے کی بات بس اب چند ہی دنوں کی بات ہے، اس لیے اپنی قوم سے اپنا رابطہ پختہ استوار کر لے، اس درخت سے جڑا رہے اور بہار آنے کا انتظار کر، اسی میں تیری بھلائی ہے اور اسی میں تیرا دنیا و آخرت کی سرخروئی ہے۔ عزیز طلبہ، یہ دونوں اشعار مکمل ہو چکے اور اس طرح آج یہ نظم تشریح کے حوالے سے مکمل ہو چکی ہے۔ ہم انشاءاللہ آئندہ لیکچر میں اس کی مشق کرنے کی کوشش کریں گے۔ شکریہ، والسلام، خدا حافظ۔